وہ 9.6 ملین کے قریب ہے، آلموسٹ 10 ملین. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا پھیلاؤ کتنا ہے اور آپ سے توقعات کیا ہیں. The question is, how can I, or as a matter of fact, the Foreign Secretary, reach you? ہم ایکسیسیبل کس طرح ہو سکتے ہیں اور ہم آپ سے کنیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب پہلی ایسے ایک دہائی پہلے جب میں وزیر خارجہ تھا، بہت سے آفیسر تھے، بہت اچھے آفیسر تھے، لیکن بہت سے آفیسرز ایسے تھے جن کو نہ میں کبھی ملا تھا، نہ میرا تعارف ہوا تھا، نہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، نہ مجھے ان کی کارکردگی کا احساس تھا کہ وہ کتنا محنت کر رہے ہیں، کس قسم کی ان کی کارکردگی ہے. Because I was never in touch with them. Even if I wanted to be in touch with them, I could not be in touch with them. They were spread all over the world and there was no way I could connect with them. But today, with technology, with digitalization, this has become possible. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے رابطہ قدر آسان ہو گیا ہے اور نئی ٹیکنالوجی نے یہ ممکن کر دیا ہے. پھر ذرائع تبدیل ہو گئے ہیں، فورن پالیسی کے اظہار کے ذرائع مختلف ہو گئے ہیں. پہلے کہاں ٹویٹر ہوا کرتا تھا. اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے مجھے کہتے تھے کہ ہم تیار رہتے ہیں کہ ابھی کوئی ٹویٹ آیا صدر ٹرمپ کی طرف سے اور ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑے گا، اور کیسے ریئیکٹ کریں گے. تو یہ ایک نئی چیز ہے جس سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان تو اب ٹویٹ بہت باقاعدگی سے کرتے ہیں، اور کچھ میں نے بھی شروع کر دی ہے. فیس بک، اب آپ دیکھیں کہ ہم فیس بک سے ہم کنیکٹڈ ہیں، اور ماشاءاللہ کوئی 70 سے زیادہ مشنز، مائی لاسٹ انفارمیشن واز کہ ان کو بلو ٹک بھی ہم نے کروا دیا تھا. اینڈ کل کی میں نے فورن سیکرٹری نے مل کے جو ہم نے پریس کانفرنس کیا تھا، پریسر کیا تھا، تو اٹ واز بینگ اسٹریمڈ لائیو ٹو 70 مشنز. تو یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا کمال ہے جو پہلے ممکن نہیں تھا. انسٹاگرام، یہ سب وہ ٹولز ہیں جو پہلے ہمیں دستیاب نہ تھے، اور آج ہم ان سے آراستہ بھی ہیں اور ان سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کی تو نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں بالکل ان پڑھ تھا as far as ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، سوشل میڈیا کا تعلق ہے، دا پاور آف سوشل میڈیا. میں بالکل اس کی وسعت، اس کی اہمیت سے بالکل نہ واقف تھا. رائٹ اپ ٹو 2014، 2014 میں مجھے ایکسپوجر آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوا، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور اس اہمیت کو جانچتے ہوئے پھر میں نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا اور اس ٹرانزیشن میں آیا. I'm a different generation. My son is more savvy than I am on these things. لیکن COVID-19 نے جہاں دنیا کو ہلا دیا ہے، گورننس کے انداز کو بھی وہ تبدیل کر رہا ہے اور کر جائے گا. یہ جو گلوبل پینڈیمک ہے، یہ اپنے اثرات یقیناً چھوڑ کے جائے گا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ تبدیل ہوں گی اس کے اختتام پر. اب one thing that I think this pandemic will do in my view is کہ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو رفتار تھی، اس کو یقیناً ایکسلریٹ کر دے گا. دس از مائی ویو. اور جو ہماری ہچکچاہٹ تھی وہ دور ہو جائے گی، بیکاز مجبوراً سوشل ڈسٹینسنگ ہو چکی ہے. ہم اس طرح سے مل نہیں پاتے. اب آپ دیکھیں اس وقت فورن آفس کی جو اٹینڈنس ہے for reasons to protect our officers، ہم نے تھن آؤٹ کر دی ہے.
لوگ گھروں سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ایز ریکوائرڈ ایڈیشنل سیکرٹریز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حسب ضرورت کس کو بلانا ہے, کس کو نہیں بلانا, کیسے روٹیٹ کرنا ہے, وہ ایسا کر رہے ہیں بیکاز آف دس نیو چیلنج. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے چند ماہ پہلے میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری کیبنٹ میٹنگز جو ہیں اور ہماری جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگز ہیں اس میں ہم ڈیجیٹلی کر رہے ہوں گے, اینڈ وی ول بی ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ٹو دی پروونسز, ٹو دی چیف منسٹرز, اور ہم اس انداز میں گفتگو کر رہے ہوں گے جس انداز میں آج ہم کر رہے ہیں. سو دس از ہاؤ things have changed and they will continue to change. But in the Foreign Office, we were of the view and we are of the view کہ ہمیں اس دفتر کو پیپر لیس کرنا ہے. ہم نے اس کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا ہے, اور ہم نے فارن آفس کو نہ صرف پیپر لیس کرنا ہے, اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز بھی کرنا ہے. میری رائے میں اس کووڈ-19 کے بعد نہ صرف ایتھکس بلکہ ورک کلچر جو ہے اس میں بھی آپ کو نمایاں تبدیلی دکھائی دے گی, اینڈ وی کین آل یوز دس ماڈرن ٹیکنالوجی in our personal and professional lives. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے, کوئی کرائسس آتا ہے, تو اس کرائسس میں تبدیلی بھی آتی ہے, اور وہ کرائسس جو ہے وہ انوویشن کو جنم دیتا ہے. وہ کرائسس جو ہے وہ تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ایمرج کرتے ہیں. یہ تاریخ بتاتی ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. مثال کے طور پر اسی دفتر کو لیجئے, جب کووڈ-19 کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور اسٹرینڈڈ پاکستانیز کا دباؤ ہم پر پڑا, تو ہمیں مجبوراً سوچنا پڑا کہ ہم کس طرح رسپونڈ کریں افیکٹو طریقے سے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے یہاں کرائسس مینجمنٹ سینٹر کا اجرا کیا, جو کہ 24/7 جو ہے وہ کام کر رہا ہے, راؤنڈ دا کلاک. انفارمیشن دے بھی رہا ہے, انفارمیشن لے بھی رہا ہے. یہ میرے ساتھ پہلو میں بیٹھے ہیں معظم, یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی میٹنگز یہ مختلف منسٹریز سے کر رہی ہیں جس کو اسٹینڈرڈ پاکستانی بیک. کتنا بڑا چیلنج ہے, جس سے تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہیں, اینڈ دا نمبرز ول کیپ گروئنگ ایز ٹائم پاسز بائی. تو ہم نے انوویٹ کیا اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے, اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی انیبلڈ us ٹو ڈو سو. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا, اخبارات میں پڑھا ہوگا, ہم نے ابھی ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام کالڈ احساس اس کو لانچ کیا ہے. اینڈ دس پروگرام از بینگ کنڈکٹڈ ڈیجیٹلی, اور ڈیجیٹل کنیکشن کے ذریعے ہم 144 ارب 12 ملین ہاؤس ہولڈز کو, the poorest of the poor, ان تک ایک شفاف طریقے سے ہم پولیٹیکل لائکس اور ڈس لائکس سے مبرہ ہو کر اگلے 3 ہفتوں میں اس کو پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. Was that possible? Without this digital technology یہ ممکن نہ تھا, لیکن آج ممکن ہو رہا ہے, اور لوگوں کا اعتماد اس کی ٹرانسپیرنسی پر اور اس کی شفافیت پر بڑھتا چلا جا رہا ہے, جیسے جیسے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ ڈیل کرتے ہیں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے, اور جیسے میں نے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ 9.6 ملین ہے ہماری ڈائسپورا, اور ان کی ایک بہت دیرینہ خواہش ہے کہ ان کو ووٹ کا اختیار دیا جائے. اب وہ خواہش
कैसे पूरी होगी? डिजिटल टेक्नोलॉजी मेरी राय में ये मुमकिन कर सकती है और इंशाल्लाह हम इसे ऐसा करेंगे। अब उसमें आप देखिए कि ये हमारी जो कम्युनिटी है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, थ्रू दिस टूल वो कितनी कनेक्टेड फील करेगी, कितनी एम्पावर्ड फील करेगी। वो तबका, वो पाकिस्तानी तबका जो आज हमारे मुल्क को अपनी रेमिटेंसेस के जरिए चला रहा है, आज जो उनकी जो रेमिटेंसेस हैं वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से कुछ ज्यादा ही हैं, कम नहीं। तो वो तबका, वो उसको एहसास शमूलियत मिलेगा। और कैसे मिलेगा? थ्रू दिस न्यू टेक्नोलॉजी। और इंशाल्लाह इसको हमारा पुख्ता इरादा है कि थ्रू रिफॉर्म्स इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको हम पाया तकमील तक पहुंचाएं। चुनांचे आज आई एम लॉन्चिंग दिस डिजिटल ऐप कॉल्ड FM डायरेक्ट। और इस वक्त जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आई एम कनेक्टेड टू 62 countries, 65 missions in different continents, different time zones. That was not possible without digitalization. और ये आज मुमकिन है, हुआ है। And I invited especially Chairman Nadra to be here with us. I wanted to thank you, sir, for your help in making this possible. Without your contribution, without your help, this would not have happened. So the Foreign Office acknowledges your contribution and thanks you for that. यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि जहाँ मैं चेयरमैन नादरा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं दो और लोगों को मेंशन करना चाहूँगा। मैं जो मेरे डायरेक्टर हैं फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफिस के मुस्तफ़ा रब्बानी, आपको और आपकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहूँगा। और इस वक्त तशरीफ़ फरमा नहीं है तौसीफ़ अब्बासी, जिन्होंने नादरा की जिंदगी हराम की थी टू मेक दिस ऐप अ रियलिटी। ही इज़ नॉट हियर टुडे। मैं उनको भी उनकी एब्सेंस में एक्नॉलेज भी करना चाहूँगा और उनका शुक्रिया भी करना चाहूँगा। नाउ व्हाट इज़ दिस FM डायरेक्ट? What it isn't, let me spell it out. What it isn't, ये ऐप पर्सनल इश्यूज उठाने के लिए नहीं है। ये ऐप फेवर्स सीख करने के लिए नहीं है। ये ऐप शिकायतों के अंबार लगाने के लिए नहीं है। ये बैक बाइटिंग ऐप नहीं है। ये चुगली की ऐप नहीं है। ये हमें ज़हन नशी कर लेना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और मैं अर्ज करना चाहूंगा, इसका ऑब्जेक्टिव मेरी नजर में और जिस स्पिरिट से मैं ये ऐप इंट्रोड्यूस आपकी खिदमत में कर रहा हूं, ये है, दिस इज फॉर फ्रेश आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है और कोविड-19 के बाद की जो दुनिया सामने आएगी, हो सकता है we might be entering a new era. I cannot predict the future. You can't predict the future because there's so much unknown and uncertain at the moment. So we really do not know how things unfold in the weeks and months ahead. लेकिन तब्दीली यकीनन मुझे दिखाई दे रही है। On top of that, in my view, it provides an opportunity, particularly to younger officers, to stand out and be recognized. Recognition कैसे? अपनी इंटेलेक्ट के बलबूते पर, अपनी कॉम्पिटेंस के बलबूते पर लोग नुमाया होंगे, चेहरे नुमाया होंगे, उनकी कारकर्दगी नुमाया होगी। और आज हमें जब हम जांचते हैं, जब आपके सीनियर्स जांचते हैं, आपकी ACRs देखते हैं, आपकी पोस्टिंग का प्लान बनता है, तो हम
کس انداز میں جانچتے ہیں. I think here there is a new tool to monitor, to assess and evaluate people کہ کون کتنے لوگوں کو تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, مل ہی نہیں سکتے, تو کیسے کریں گے آپ. But here is an opportunity to get to know people and to see who is performing how. اب ہم نے کچھ چیزیں کی. میں نے دفتر خارجہ میں since I took over, اب تقریباً 2 سال کے قریب ہونے والے ہیں, جس سے کہ کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے اس دفتر کی کارکردگی کو بہتر کریں, اور الحمدللہ اس میں بہت بہتری آئی ہے اور اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کو یہ خوشی ہوگی سن کر کہ کیبنٹ میں وزیر اعظم نے خود اور کیبنٹ نے ایک مرتبہ نہیں, 1 سے زیادہ مرتبہ فورن آفس کی کارکردگی کو سراہا ہے. اور آج میں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مکس کرتا ہوں, تبادلہ خیال ہوتا ہے, سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری سول سروس میں اگر کوئی سروس سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے تو وہ آپ کی فورن سروس ہے. اور مجھے آپ پر, آپ سب پر, اس ساری ٹیم پر بے حد فخر ہے, اور میں اس کو آپ کی قابلیت کو میں اس کو اکنالج بھی کرتا ہوں اور آپ کو اس کو سراہتا بھی ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ ہم یہ اتنا خوب سے خوب تر کی تلاش کی طرف چلتے رہیں. So I decided to have a Foreign Ministers Advisory Council. What was the need for this council? کیا ہمارے پاس اچھے آفیسرز کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ہمارے آفیسرز نالجبل نہیں ہیں؟ بالکل نہیں, نالجبل ہیں. ان کی گرومنگ زبردست ہوئی ہے اور ہوتی چلی جائے گی. تو پھر ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے میں نے محسوس کی کہ there's no shortcut to experience, اور ہمیں اپنے ان منجھے ہوئے سفارتکاروں سے بھی انپٹ لینا چاہیے جو ہمیں دستیاب ہیں اور ہم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں. We don't pay them. They come, وہ گریٹس آ کے اپنا وقت دیتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں, ہمیں اپنی رائے دیتے ہیں اور اپنے تجربات سے بتاتے ہیں کہ ہاں جب میں تھا تو ایسا ایک واقعہ ہوا تھا, ہم نے اس کو اس طرح ڈیل کیا تھا. So we learn from their experience. اس کے ساتھ ساتھ there's a thing called institutional memory, اور وہ institutional memory جو ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں. فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے ہمیں دستیاب ہوتی ہے, اور صرف اس میں ہمارے اس پہ کم از کم تو کتنے 5-6 ریٹائرڈ فورن سیکرٹریز if not اس میں فورن سیکرٹریز ہیں. مجھے کئیوں کے ساتھ تو شرف رہا ہے کام کرنے کا. تہمینہ از دیر, سلمان بشیر صاحب از دیر, اپنا یہ جیلانی صاحب وہاں ہیں, صادق ہیں